السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ یعنی جو حقیقت میں ہو وہی بولنا، اور جھوٹ یعنی حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سچ یہ نیکی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم سچ کی اہمیت کو جان کر اور جھوٹ کی برائی کو جان کر بھی بہت سے معاملات میں سچ سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو اپنا لیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ معمولی چیز پر جھوٹ بول دیتے ہیں، وقتی پریشانی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑی سی سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ اگر تم جھوٹ بول کر وقتی طور پر نکل بھی جاؤ گے، لیکن تم ہمیشہ کے لیے جھوٹ بول کر کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ جھوٹ جب بھی بولا جائے، جس حال میں بھی بولا جائے، وہ کبھی نہ کبھی تو پھٹ ہی جاتا ہے، اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور سب سے برا انجام تو یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، اور پھر وہ سچ ہی بولتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رجسٹر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رجسٹر میں سچا لکھے جائیں یا جھوٹا لکھے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس 2 شخص آئے، اور وہ لوگ مجھے لے کر چلے۔ میں چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر ایک شخص اپنے ہاتھوں میں لوہے کا گرز لے کر کھڑا تھا، اور ایک دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ گرز والا شخص اپنے گرز کو اس آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، پھر اسے کھینچ کر اس کے کھوپڑی تک لے جاتا ہے، یعنی اس کا جبڑا اس کی کھوپڑی تک پھٹ جاتا ہے۔ پھر وہ دوسری طرف گھوم کر جاتا ہے، پھر وہ اپنے گرز کو اس آدمی کے اس جبڑے میں داخل کرتا ہے، پھر اسے کھینچ کر اس کی کھوپڑی تک لے جاتا ہے، اور اس کا یہ جبڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ جب یہ شخص اس کا دوسرا جبڑا پھاڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا پہلا والا جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر وہ اس جبڑے کو پھاڑ کر پہلے والے جبڑے کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے، پھر وہ اسے بھی پھاڑتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے جسے جبڑے پھاڑ کر سزا دی جا رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح گھر سے نکل جاتا تھا، اور پھر کوئی جھوٹی خبر پھیلاتا تھا، اور پھر اس کی پھیلائی ہوئی جھوٹی خبر پوری دنیا میں عام ہو جاتی تھی۔ یعنی جھوٹ بولنے والے، جھوٹی خبر پھیلانے والے، دوسرے کو جھوٹی بات کہنے والے کی سزا یہ ہے کہ لوہے کی گرز سے اس کے جبڑے کو کھوپڑی تک پھاڑا جاتا ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم وقتی پریشانی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی عزت کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر کے لیے لذت ہمیں ضرور مل جاتی ہے، لیکن کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس تھوڑی سی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لیں؟ کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم جھوٹ بول کر، تھوڑی سی محفوظ رہ کر، تھوڑی سی وقتی پریشانی سے بچ کر اللہ کے رجسٹر میں ہم جھوٹے لکھ دیے جائیں؟ کیا یہ روا ہے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ ہم وہ جھوٹ بولیں جس جھوٹ کی وجہ سے فرشتے ہم سے کوسوں دور چلے جائیں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا منہ گندا کریں؟ کیا یہ مناسب ہے
کہ ہم جھوٹ بول کر منافقوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ منافقین کی جو 4 علامتیں بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی 4 علامتیں ہیں، جس شخص کے اندر بھی ان 4 علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جائے گی، اس شخص کے اندر منافقت ہوگی۔ اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کریں تو وہ جھوٹ بولیں۔ جھوٹ جبکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو منافقین میں شامل کر لیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما کر ایمان والوں کی جماعت میں رکھا۔ یہ کتنی بدقسمتی اور کتنی بری بات ہے کہ ہم جھوٹ کو اپنا کر اس انعام یافتہ جماعت سے نکل کر منافقین کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ منافقین جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور جھوٹ تو گناہ کبیرہ ہے، اور جب وہ گناہ کبیرہ ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے بچے رہیں۔ اور ہم کیوں نہ بچیں جبکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن قتل کر سکتا ہے، مومن زنا کر سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کیا ہم مومن ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی منافقت کی نشانی ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ کے لیے عہد کریں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ کو کبھی بھی نہیں اپنائیں گے، ہم ہمیشہ سچ کو اپنا شیوا بنائیں گے۔